کہ آج یہ دور نہیں ہے کہ سب سے برا فتنہ ہم پر حاوی ہے کہ گڈ اور ایول ہمارے سامنے ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہاں جانا ہے. ہم پہچان ہی نہیں رہے کہ گڈ کیا اور ایول کیا, اور ہم بس چلی جا رہے ہیں, جہاں لوگ جا رہے ہیں وہاں ہم چلی جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے, پتہ ہی نہیں اچھا کیا ہے, پتہ ہی نہیں برا کیا ہے, اور بس چلی جا رہے ہیں. دس از دی ورسٹ فتنہ. اس فتنے سے پناہ مانگے. دس شوڈ بی آن یور دعا لسٹ ایز ویل. اس رمضان میں اس کو 3 چیزوں کے بعد, نمبر 1 مجھے اللہ کامل ایمان عطا فرما, عافیت عطا فرما, ہدایت عطا فرما, اور پھر یہ کہ اللہ ایسے فتنے میں مت ڈالیو کہ برائی اور اچھائی میرے لیے واضح نہ ہو اور مجھے پتہ ہی نہ لگے برائی کیا اچھائی کیا. یہ دعائیں ہیں آپ کے لیے. دس شوڈ بی آن یور لسٹ. لیٹ می شیئر another beautiful hadith with you. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah tests his servant by giving to him. Whoever is content with what Allah has appointed for him, Allah will bless him in it and expand it. اللہ نے رزق لکھ دیا ہوا ہے. اپنے بندے کو اللہ مختلف سٹیجز پہ رزق دیتا ہے. جب اللہ اسے رزق دیتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس میں بلیسنگ بھرتا ہے, برکت دیتا ہے, اور اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے, انکریز کرتا ہے. Whoever is not content, he will not be blessed in it. اور جو کوئی شکر نہیں کرے گا, کنٹینٹ نہیں ہے, گریٹیٹیوڈ شو نہیں کرے گا, نہ شکری شو کرے گا, اریٹیشن شو کرے گا, تو پھر اللہ اس کو اس میں برکت نہیں دے گا, بلیسنگ نہیں دے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار بلیسنگ کا کیا کرنا ہے, بس پیسے آنے چاہیے, پیسے کمائی جاؤ. پیسے تو بہت آ جاتے ہیں 2 نمبر طریقے سے اور بڑے طریقوں سے, لیکن اس میں بلیسنگ نہیں ہوتی. جب اس پیسے میں بلیسنگ نہیں ہوتی تو پھر بہت سی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں. Now, another beautiful hadith. This hadith is about who are the friends of Allah. In fact, let me share a hadith with you on Zuhd and then I'll come to it about friends of Allah. So this hadith is this hadith is narrated by Ali ibn al-Madini, and he says about Sufyan ibn Uyayna, and he was a Salaf rahimahullah, اور یہ شعب الایمان میں حدیث نمبر 4214 ہے. So it was said to Sufyan ibn Uyayna, may Allah have mercy on him, what is the definition of temperance? زہد کیا ہے؟ temperance زہد کو کہتے ہیں. Sufyan said, it is that you are grateful in prosperity. زہد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بہت نعمتیں ہیں تو تم اس کے لیے شکر گزار ہو. اینڈ پیشنٹ ان ایڈورسٹی, اور جب تمہارے پاس کچھ مشکل حالات چل رہے ہیں, کچھ مشکل چل رہی ہے تو تم صبر کرتے ہو. ظاہر ہے ہر طرح کے دن آتے ہیں. if one is like that, he is temperate. اگر ایک انسان ایسا ہے تو وہ زہد والا ہے. بیوٹیفل حدیث. this is زہد, as simple as that. it was said, what is gratitude? سفیان, شکر گزاری کیا ہے, گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ سفیان said, it is that you avoid what Allah has prohibited. گریٹیٹیوڈ یہ ہے کہ تم اس چیز کو اوائڈ کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا ہے, یعنی تم اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو. یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ لقمان میں کہ, اور دیکھیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی, سینگ ان اشکر للہ, اللہ کا شکر ادا کر. اور اللہ کا شکر یہاں سے پروو ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے, اٹ از تھرو دی ایکشنز, کہ حرام سے بچیے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ سارے حرام کام کر لیے اور ایٹ دی اینڈ سوتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر. یہ کوئی شکر کرنا نہیں. شکر ہے یہ کہ آپ وہ ایکشنز کریں جس سے پروو ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. Now another hadith, and inshallah this is going to be last one. Abu al-Hussein reported, Abu Usman al-Hiri, may Allah have mercy on him, said, companionship with Allah Almighty is to have good manners. یعنی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, اللہ کے کمپینین بننا چاہتے ہیں, تو اس کے سائنز یہ ہیں کہ you have good manners. Number 1, to always be reverent, یعنی آپ ریورنس شو کرتے ہیں, ہیوملٹی شو کرتے ہیں, بہت زیادہ شکر شو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اینڈ ٹو بی مائنڈفل, اور آپ مائنڈفل ہیں, اگنور نہیں کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے, آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, یو آر کانشیس آف اللہ. کمپینینشپ ود دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ٹو فالو ہز سنہ اینڈ ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگ. سبحان اللہ, اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بننا چاہتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو فالو ہز سنہ, دیٹ از دی سائن آف کمپینینشپ ود ہم, اینڈ یو ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگس. کتنی سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سونے کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, لوگوں کے ملنے کے حوالے سے, رات کو مسواک ہے, ٹھیک ہے, دن میں مسواک ہے, وضو کے حوالے سے, پانی پینے کے حوالے سے, کتنی زیادہ سنتیں ہیں. So when you will follow it, that is a sign that you love Allah and His Messenger and you are a companion of Rasul Allah, and adhere to the outward rulings, یعنی جو بھی rulings ہیں ان کو follow کرنا, ان کو adhere کرنا. Companionship with the allies of Allah, اور اللہ کے ولیوں سے companionship کیا ہے, is to respect and to serve them,
Companionship with one's family and children is to have a good character. Companionship with one's brethren is to always be joyful and cheerful unless there is sin. Yani you can enjoy, you can be cheerful with them unless there is sin, and to make them smile and to make them happy. Companionship with the foolish is to supplicate for them. Foolish log, ignorant log के साथ companionship, best companionship ये कि आप उनके लिए दुआ करें. And to be merciful to them, और उन पर रहम करें क्योंकि they are foolish. And to appreciate the blessings of Allah upon you as you have been kept safe from their trials. सुभान अल्लाह कि आप कितनी बातें देखें बताई हमें सलफ ने, अबू उस्मान अल-हिरी ने, कि अल्लाह के साथ कंपेनियनशिप क्या है, नबी के साथ कंपेनियनशिप क्या है, वलियों के साथ कंपेनियनशिप क्या है, फैमिली और चिल्ड्रन के साथ कंपेनियनशिप क्या है, अपने भाइयों के साथ कंपेनियनशिप क्या है, और अपने दोस्तों के साथ कंपेनियनशिप क्या है, और फिर फूलिश के साथ कंपेनियनशिप क्या है. द रेफरेंस इज सिफात अल सफ़वा. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ हदीस, ये एक सलफ़ का कोट है. मैंने शुरू में कहा था हदीस सुना, तो इट्स नॉट हदीस, इट इज़ बेसिकली अ कोट ऑफ दिस सलफ़ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. सो बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है इफ़ यू वांट टू स्पेंड लाइफ इन अ वेरी गुड वे. अल्लाह ताला को भी प्लीज़ करना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्लीज़ करना चाहते हैं, और एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो सिंपली फॉलो दिस फार्मूला. नाउ let me conclude with this beautiful dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us, and with this dua inshallah I will end. और ये दुआ रमज़ान में आपने याद करनी है इंशाअल्लाह ताला. ये आपका होमवर्क भी है फॉर रमज़ान. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ से अल्लाह की पनाह चाहते थे. चंद चीज़ों से, वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल जुब्नी व औज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमरी व औज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र. और ये हर नमाज के बाद भी पढ़ने की का हुक्म है ये दुआ. ओ अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम कोवर्डिस, बुज़दिली से पनाह चाहता हूँ. आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम रिटर्निंग टू द फीबलनेस ऑफ ओल्ड एज, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से तेरी पनाह चाहता हूँ. आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम द ट्रायल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ट्रायल से तेरी पनाह चाहता हूँ. एंड आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव, और अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ. और इसका रेफरेंस सही अल बुखारी हदीस नंबर 2667 है. हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ याद करके पढ़ा करें. यू विल सी कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ब्लेसिंग्स आती हैं और आप कितने फितनों से और ट्रायल से बच जाते हैं. ये दुआ फॉर ईज़ भी. सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, विद दिस आई विल लाइक टू कंक्लूड. मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें जितनी बातें की उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, एंड अबव ऑल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए जो अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया. और कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत फ़लसफ़ों पे ज़िंदगी बसर करते रहें और एट दी एंड हम रिग्रेटफुल हों और हमारे हाथ कुछ भी ना हो. अल्लाह ताला हमें इस गुमराही से बचाए और इस डिसेप्शन से बचाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.